رات کے اندھیرے میں جب ایران کے آسمان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اچانک ایک زوردار دھماکے ہوا۔ ایک جدید امریکی جنگی طیارہ F-15A اسٹرائک ایگل دشمن کے علاقے میں نشانہ بن چکا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر دونوں پائلٹس نے ایجیکشن کیا اور جلتا ہوا طیارہ زمین کی طرف گڑتا چلا گیا۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ پائلٹس اکیلے نہیں تھے۔ زمین پر اترتے ہی انہوں نے چیخنا یا مدد کے لیے پکارنا شروع نہیں کیا، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی۔ ان کے سینے کے ساتھ لگی ایک چھوٹی سی ڈیوائس، کامبیٹ سروائیور ایواڈر لوکیٹر CSIL، خود بخود آن ہو چکی تھی۔ یہ کوئی عام ریڈیو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خاموش ہتھیار تھا جو آواز کے بغیر پوری دنیا سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس ڈیوائس نے خلا میں موجود سیٹلائٹ سے رابطہ کیا اور ان کی درست لوکیشن، حالت اور خطرے کی سطح کو خفیہ انداز میں منتقل کر دیا۔ دوسری طرف ہزاروں کلومیٹر دور ایک خفیہ کنٹرول روم میں الرٹ جاری ہو چکا تھا۔ پائلٹ ڈاؤن، لوکیشن کنفرمڈ۔ دشمن کے علاقے کے اندر اسی لمحے ایک خفیہ مشن ایکٹیویٹ ہوا جسے کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کہا جاتا ہے۔ خصوصی تربیت یافتہ کمانڈوز، اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز فوری حرکت میں آ گئے، جبکہ زمین پر موجود پائلٹ خاموشی سے اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا یا آواز نکالی تو دشمن اسے ڈھونڈ لے گا۔ اسی لیے وہ صرف اپنی CSEL ڈیوائس کے ذریعے مختصر انکرپٹڈ سگنلز بھیج رہا تھا، جو فریکوینسی ہیپنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہر لمحہ اپنی فریکوینسی بدل رہے تھے۔ دشمن کے لیے یہ صرف شور تھا، لیکن امریکہ کے لیے یہ ایک زندہ انسان کی چیخ تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دشمن کی سرچ ٹیمیں بھی متحرک ہو چکی تھیں، اور اب یہ ایک ریس تھی، کون پہلے پہنچے گا، دشمن یا ریسکیو ٹیم۔ اسی لمحے جب کنٹرول روم میں الرٹ بجا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک خفیہ فوجی بیس میں ہلچل پات مچ گئی۔ بڑی اسکرینز پر ایک بلنکنگ سگنل ظاہر ہو رہا تھا، جو کسی عام GPS پوائنٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک زندہ انسان کی سانسوں کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ یہ سگنل اس پائلٹ کی طرف سے آ رہا تھا جس کی جان اب صرف وقت، ٹیکنالوجی اور قسمت کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس کی کامبیٹ سروائیور ایویڈر لوکیٹر CSEL مسلسل انکرپٹڈ برسٹس بھیج رہی تھی۔ ہر چند سیکنڈ بعد اس کی لوکیشن بدل رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی حرکت کر رہا تھا۔ زمین پر وہ اب ایک عام انسان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سروائیور بن چکا تھا جسے ہر سانس کے ساتھ اپنی زندگی بچانی تھی۔ دوسری طرف ایک خفیہ ٹیم جسے کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے اسپیشلی ٹرین کیا جاتا ہے، فوری طور پر تیار ہو رہی تھی۔ یہ عام فوجی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے دل میں جا کر اپنے آدمی کو زندہ واپس لاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کے انجن گرم کیے جا رہے تھے، ان میں سے کچھ اسٹیلتھ تھے تاکہ ریڈار پر نظر نہ آئیں، فضا میں پہلے سے موجود۔ ایئر ڈرونز کو ریڈائریکٹ کیا گیا تاکہ وہ اس علاقے پر نظر رکھ سکیں جہاں پائلٹ موجود تھا۔ اس دوران پائلٹ ایک ویران پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد خاموشی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہے گی، کیونکہ دشمن کی فورسز بھی کریش سائٹ کی طرف بڑھ رہی ہوں گی۔ اس نے اپنے سروائیول ٹریننگ کو یاد کیا، اپنے فٹ پرنٹ مٹانے شروع کیے، درختوں کے درمیان خود کو چھپایا اور اپنی CSEL ڈیوائس کو لو ایمیشن موڈ پر رکھا تاکہ سگنل صرف سیٹلائٹ تک جائے نہ کہ قریبی دشمن کے سکینرز تک۔ ہر چند لمحوں بعد وہ ایک مختصر سا سگنل بھیجتا، جیسے سیف، موونگ یا پاسبل تھریٹ نیئر بائی۔ یہ سگنلز فریکوینسی ہاپنگ کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کے لیے یہ صرف بے ترتیب شور تھا، لیکن کنٹرول روم میں بیٹھے ماہرین ان سگنلز کو ڈیکوڈ کر کے ایک مکمل تصویر بنا رہے تھے۔ اب مسئلہ صرف لوکیشن کا نہیں تھا، بلکہ ٹائمنگ کا تھا، کیونکہ دشمن کی سرچ پارٹیز بھی علاقے میں پھیل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹرز کو سیدھا وہاں بھیجنا خطرناک تھا، اس لیے پہلے فضائی نگرانی بڑھائی گئی۔ ایک ہائی الٹیٹیوڈ ڈرون نے انفرارڈ ویژن کے ذریعے زمین کو اسکین کرنا شروع کیا۔ اس نے کچھ موونگ ہیٹ سگنیچرز ڈیٹیکٹ کیے جو غالباً دشمن کے سپاہی تھے۔ اس انفارمیشن کو فوراً ریسکیو ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اب ایک نیا پلان بنایا گیا۔ ریسکیو ٹیم کو سیدھا کریش سائٹ پر نہیں، بلکہ اس سے چند کلومیٹر دور ڈراپ کیا جائے گا۔
جہاں سے وہ اسٹیلتھ انداز میں پائلٹ تک پہنچیں گے۔ اس دوران پائلٹ کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرے تاکہ دونوں ایک سیف پوائنٹ پر مل سکیں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ رات گزر رہی تھی اور دن نکلنے والا تھا۔ دن کی روشنی میں چھپنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پائلٹ نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، اپنے اوپر جھاڑیاں ڈالیں اور تقریباً زمین میں غائب ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں لیکن وہ مکمل خاموش تھا۔ اس کی پوری امید اب اس چھوٹی سی ڈیوائس پر تھی جو بغیر آواز کے پوری دنیا سے اس کا رابطہ قائم رکھے ہوئے تھی۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹرز نے آخرکار اڑان بھری۔ ان کے ساتھ گن شپز بھی تھے جو کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری حملہ کر سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا کیونکہ دشمن کے علاقے میں داخل ہونا، وہاں چند منٹ رکھنا اور واپس آنا ایک ایسا کام ہے جس میں ایک چھوٹی سی غلطی پوری ٹیم کی جان لے سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جا رہے تھے کیونکہ اصول واضح تھا، نو مین لیفٹ بیہائنڈ۔ جیسے جیسے وہ ایران کی حدود کے قریب پہنچے، کمیونیکیشن مزید ریسٹرکٹڈ کر دی گئی۔ تمام سگنل سائلنٹ موڈ میں چلے گئے، صرف ضروری ڈیٹا ہی ٹرانسمٹ ہو رہا تھا۔ نیچے زمین پر پائلٹ نے بھی ایک آخری سگنل بھیجا، انیمی کلوز۔ اس کا مطلب تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور اب یہ مشن اپنے سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر گزرتا سیکنڈ موت اور زندگی کے درمیان فرق پیدا کر رہا تھا۔ ایران کی سرزمین پر چھپا ہوا وہ امریکی پائلٹ اپنے ارد گرد بڑھتی ہوئی آہٹوں کو محسوس کر رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور گاڑیوں کے انجن سنائی دے رہے تھے، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ دشمن کی سرچ ٹیمیں اب بہت قریب آ چکی ہیں۔ اس نے اپنے جسم کو مکمل ساکت رکھا، سانس تک آہستہ کر دی اور اپنی کامبیٹ سروائیور ایویڈر لوکیٹر CSEAL کے ذریعے ایک مختصر مگر انتہائی اہم سگنل بھیجا، امیڈیٹ ایکسٹریکشن ریکوائرڈ۔ یہ پیغام جیسے ہی خلا میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول روم تک پہنچا تو وہاں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اگر اگلے چند منٹ میں ریسکیو نہ ہوا تو پائلٹ یا تو پکڑا جائے گا یا مارا جائے گا۔ فوراً حکم جاری ہوا کہ ریسکیو ٹیم پلان کے مطابق فوری کارروائی کرے۔ ہیلی کاپٹرز جو پہلے ہی سرحد کے قریب لو الٹیٹیوڈ پر پرواز کر رہے تھے، اب مزید نیچے آ گئے تاکہ ریڈار سے بچ سکیں۔ ان کے ساتھ موجود گن شپ نے اپنے ہتھیار ریڈی کر لیے اور ایک خاموش مگر خطرناک فارمیشن میں وہ اس مقام کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے آخری سگنل آیا تھا۔ دوسری طرف زمین پر پائلٹ نے اچانک قریبی جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے آہستہ سے اپنی سائیڈ آرم پکڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دو مسلح افراد اس کے چھپنے کی جگہ سے چند میٹر کے فاصلے پر گزرے۔ وہ سانس روکے زمین میں دبکا رہا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہلتا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ اسی دوران آسمان سے ایک مدھم سی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ وہ آواز تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ ریسکیو ہیلی کاپٹرز علاقے میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ان کے لیے بھی خطرہ کم نہیں تھا کیونکہ دشمن کے پاس اینٹی ایئر سسٹمز موجود ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ایک ڈیورژن کریٹ کیا گیا۔ دور ایک اور مقام پر گن شپ نے اچانک فائر کھولا تاکہ دشمن کی توجہ بٹائی جا سکے۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر قریبی سپاہی اسی طرف بھاگے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا ریسکیو ٹیم کو انتظار تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر نے انتہائی کم بلندی پر آ کر چند سیکنڈ کے لیے ہوور کیا۔ اس میں سے کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے کمانڈوز تیزی سے نیچے اترے۔ انہوں نے فوراً پیریمیٹر سیکیور کیا اور اپنے ایڈوانسڈ آلات کے ذریعے پائلٹ کی ایگزیکٹ پوزیشن لوکیٹ کی۔ اس دوران پائلٹ کو بھی ایک کوڈ سگنل ملا کہ فرینڈلیز نزدیک ہیں۔ وہ فوراً اپنی چھپنے کی جگہ سے نکلا اور طے شدہ مقام کی طرف دوڑنا شروع کیا، لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ دشمن کے کچھ سپاہی جو ڈائیورشن سے متاثر نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی موومنٹ ڈیٹیکٹ کر لی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، گولیاں فضا کو چیرتی ہوئی گزرنے لگیں۔ ریسکیو ٹیم نے فوری جواب دیا۔ ایک مختصر مگر شدید جھڑپ شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک کمانڈو نے پائلٹ کو پکڑا اور اسے زمین پر گرا کر کور دیا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر اسموک گرینیڈز پھینکے گئے تاکہ ویزیبلٹی کم ہو جائے۔ ہیلی کاپٹر دوبارہ نیچے آیا اور اس بار وقت ضائع کیے بغیر ٹیم اور پائلٹ کو اندر کھینچ لیا گیا۔
جیسے ہی وہ اوپر اٹھے نیچے سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن اب وہ حد سے باہر نکل چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے رفتار بڑھائی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اندر بیٹھا پائلٹ شدید سانس لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مٹی، پسینہ اور تھکن واضح تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ اس نے اپنی CSEL ڈیوائس کو دیکھا جو اب بھی خاموشی سے بلنکنگ کر رہی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے دشمن کے دل میں بھی اکیلا نہیں رہنے دیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ محفوظ مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کا طبی مڈاسس نومائن نہ کیا گیا اور پھر اسے واپس بیس منتقل کر دیا گیا۔ اس مشن کو بعد میں ایک کامیاب مگر انتہائی خفیہ آپریشن قرار دیا گیا، جس کی تفصیلات کبھی مکمل طور پر عوام کے سامنے نہیں آئیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ جدید جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، تربیت اور وقت کے خلاف ایک خاموش جنگ ہے، جہاں ایک چھوٹی سی ڈیوائس، چند خفیہ سگنلز اور چند بہادر لوگ مل کر موت کے منع سے زندگی چھین لاتے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی بھی سپاہی واقعی اکیلا نہیں ہوتا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔